بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا دردناک عذاب نازل فرمایا؟ یہ لوگ بندر بننے کے کتنے عرصے تک اس دنیا میں رہے، یعنی کتنے عرصے تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اور جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اس کے بعد یہ اپنے عزیز و اقارب سے کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کل کے بندر جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ اسی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا کب ہوئی؟ یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں انسانوں سے بندر بنے، اور اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتی تھی، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بہت ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی اس قوم پر بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، اور ان مچھلیوں کو یہ کاروبار میں استعمال کرتے تھے اور نہایت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی بے پناہ رحمتوں اور نعمتوں کی وجہ سے خوش رہنے لگی تو یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور یوں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی اس قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہفتے کے دن اپنی قوم پر مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سن کر ساری قوم پریشان ہو گئی اور سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں سمندر میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دنوں میں ہفتے کی نسبت بہت ہی کم مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، جس کے باعث اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر یہ ایک آزمائش ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے ان میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں آئیں گی تو ان نالوں سے ہو کر ان حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے گا۔ اس طرح شیطان نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو ورغلایا کہ ہم اس طرح ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گی اور ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ ترکیب اچھی لگی اور انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈالنا شروع کر دی، جن کی مدد سے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس بدبخت قوم کو شیطان کا یہ حلہ بہت ہی پسند آیا، لیکن اس بدبخت قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں ان نالیوں سے ہوتے ہوئے حوضوں میں قید ہوں گی تو یہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس وقت یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دوسرے لوگوں کو شیطان کی اس حلہ بازی سے روکتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس قوم کو برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی منع نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے اور ان لوگوں پر اپنا دردناک عذاب بھی نازل فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو بہت ہی سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کر دی اور شیطان کے حلے بازی کو تسلیم کر کے ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔
یہ لوگ سرے عام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان لوگ تھے جن کو منع کرنے کے باوجود وہ لوگ نالیوں کے ذریعے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام مچھلیوں کا شکار کرتے رہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس کام کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ تھے جو کہ شکار سے بالکل باز رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کے نافرمانوں کو کئی بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ عالم دیکھ کر کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے اور ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم تو ہو کہ آخر وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب باقی سب لوگ ان مجرموں کے گھروں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بھی بول نہیں سکتے تھے۔ ان لوگوں کو شیطان کے بہکاوے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان لوگوں کی تعداد جو کہ اب بندر بن چکی تھی تقریباً 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان سے بندر بنا دیا، جس طرح قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ لوگ نہ تو کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، بلکہ بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا آج کے بندروں میں سے اس نسل سے بھی کوئی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے مطابق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو تبدیل کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جس پر وہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نسل میں پلنے والے بندروں کی قوم موجود ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے اور اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔